تو اب میں ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ کم از کم 10 تسبیحات سے شروع کر لیں. جیسے ہم مثال کے طور پہ اب آگے لے کے چلیں گے اسم یا سلاموں کو. تو اب لے لیا پہلے مہینے آپ دن میں رکھ لیں وقت کے 10 تسبیحات کرنی ہے. 3 صبح کر لیں، 3 دوپہر کر لیں، 3 شام کر لی، ایک رات کو کر لی، یا کسی بھی وقت مصروفیت ہوگی تو ایک اکٹھے ٹائم میں بیٹھ کے کر دیں. لیکن خاص طور پہ 10 تسبیحات یعنی 1000 بار کم از کم. تو 2000 کر سکیں، 3000 کر سکیں، آپ کی ہمت ہے. میں تو ایک اندازہ دے رہا ہوں ہر قسم کے آدمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، عورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اب عورتوں کے پاس بچوں کی مصروفیات بھی ہیں، ہسبینڈ کی بھی ہیں، پورے گھر چلا رہی ہوتی ہیں، بندے بھی اپنے کاموں کاروں میں لگے ہوئے ہیں. تو بیبی سٹیپس کے ساتھ شروع کرنا ہوتا ہے. تو 10 تسبیحات سے شروع کریں. اور یہ دیکھیں یہ صبر سے کرنے والا کام ہے. جو جنون ہوتا ہے اور شدت ہوتی ہے، یہ بہت جلدی انرجی کو ایگزاسٹ کر دیا کرتی ہے. آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی چلنا ہے، طریقے سے چلنا ہے، سلیقے اور کرینے سے چلنا ہے. تو اس کو کم از کم میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے، 4 مہینے تو میں کم از کم ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی استطاعت دیکھ لیں. اب میرا مزاج ایسا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے ذکر شروع کرنا ہے تو شاید میں کوشش کروں کہ 8-10 ہزار سے شروع کروں، کہ کم از کم 100 تسبیح. تو اب یا سلامو ہے، اس کی ایک تسبیح مطلب 1.5-2 منٹ کی ہے. آگے میں اس پہ کرتا ہوں بات جا کے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو 1-2 گھنٹے بندہ اللہ کا ذکر کر لے کھلا. تو اس میں کون سی ایسی جس نے نکالنا ہے، جس نے کرنا ہے، اس نے کر ہی جانا ہے، اس کو اللہ نے دے ہی دینی ہے گشائش. تو بہرحال کم سے کم تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 10 تسبیحات سے شروع کریں. اور کچھ 4 مہینے تک کا، 3-4 مہینے کا انتظار کریں. اور جب آپ کو لگ جائے پتہ کہ نفس کو، ذہن کو عادت ہو گئی ہے، ایڈکٹیو ہو گیا ہے، اب اگر نہیں کرتا تو تشویش اور تردد میں جاتا ہے اور سم تھنگ از مسنگ والی کیفیت داخل ہو رہی ہے تسبیح میں، تو پھر صبح اور شام 10-10 کر دیں یا 20 کر دیں، پورے دن میں 20 کر دیں. اس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں. اب اس سٹیج کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایفرٹ والی سٹیج ہے. اس میں کوشش کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، مشقت انوالو ہوتی ہے. کبھی بھول گئے، کبھی مصروفیت آ گئی، کبھی دل نہیں کیا تو پھر رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہارنا نہیں ہے، ایفرٹ کرنی پڑے گی. بہت زیادہ تھکن بھی ہوگی، الجھن بھی آئے گی، دباؤ بھی آ جائے گا، لیکن چلتے رہنا ہے آگے. سائیکل چلانا بچپن میں ہم نے سیکھا تھا نا، تو شروع میں دیکھیں کیسے چوٹیں لگتی ہیں اور کیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں اس کو چلا سکیں گے، اور ایک عجوبہ اور ایک ناممکن سے ایک معاملہ دکھائی دیتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم لگے رہیں اور جمے رہیں اس مشن پر کہ ہم نے سائیکل چلانا سیکھنا ہے، تو چوٹیں کھا کے، لڑکھڑا کے، کسی نہ کسی طور 15-20 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ سائیکل پھر ہم ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں ہے اور سائیکل چلتی جا رہی ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں لے جائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ذکر کا معاملہ بھی ہو جائے گا. ابھی تو تسبیح پہ ہی فی الحال ہم شروع کریں گے. یعنی تکرار سے، ریپیٹیشن سے اپنے ذہن کو ری پروگرام کریں. اس پہ میں بہت لمبا بول سکتا ہوں، میں نے کتاب میں اس پہ مفصل بحث کی ہے. اس وقت میرے مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بات کا رخ ادھر کو لے کے جاؤں. تو کیمرے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ کے دیکھنے کی کیا لمٹ ہونی ہے، کیمرے کی بھی ایک لمٹ ہے. ہیٹ اپ ہو جائے گا اور چیزیں خراب ہو جائیں گی. اب سادہ سی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ انسان کی کمزوری جو ہے وہ عادت میں رکھی ہوئی ہے، ریپیٹ کرتا ہے. میں نے ابھی وڈرالز کے اوپر توبہ کے نام سے ایک ویڈیو کی ہے، اب لنک ڈالوں گا، اگر بھول گیا تو پھر یاد رکھیے گا ابھی اس ویڈیو کو، میرے پہ نہ رہیے گا. توبہ کے نام سے ایڈکشن کے اوپر اور وڈرال کے اوپر اور گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر، بری عادتوں کو چھوڑنے پہ ایک میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو بہت پسند کی، اور مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ وہ لوگوں کے کام آ گئی، اس سے لوگوں کو حقیقت میں نفع ہوا. تو اب عادت جو چونکہ انسان کی کمزوری، تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنی یاد کا جو راستہ ہے نا وہ بھی ریپیٹیشنز میں سے ہی نکالا ہے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، سسٹم اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو وہ اللہ نے کیا ہے کہ اب جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت پڑا، ہر وہ پیتا رہے گا، طلب آئے گی، طلب پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر پیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ مجھے یاد کرو، بار بار یاد کرو، میرا نام دہراؤ، مجھے پکارو. تو اس لیے انسان کو عادت ہوتی ہے. پھر جب نہیں، جیسے اب نماز کی عادت ہو جائے پھر نہ پڑھیں تو تشویش ہونے لگتی ہے. اب تو میرا یہ تجربہ ہوا اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ، جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. اگر نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی، بے چینی لگ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم اپنی عادت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی عادت کو داخل کریں گے، یعنی ری پروگرام کریں گے. ایک نیا فرم ویئر، ایک نیا سافٹ ویئر، ایک پروگرام اپنے
مائنڈ میں داخل کروائیں گے، متعارف کرائیں گے، اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ذہن آہستہ آہستہ یعنی کہ ہمارا نفس اس کو قبول کرنے پہ آ جائے۔ اچھا، پھر اب صبح شام سے، پھر میں مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، صبح شام ہو گئی، ہزار بار ہو گیا، اس کے بعد پھر 3 وقتوں پہ آ جائیں، صبح دوپہر شام پہ آ جائیں، اور پھر اس طرح 4 وقت کر دیں، مطلب بڑھاتے جائیں، 3000 سے پھر 4000 پہ آ جائیں، اور پھر ایک کام یہ کریں کہ سوتے ہوئے شروع کر دیں، اور چیزوں کو ری ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ بعض لوگوں کو لیے، بعض خواتین، مرد و خواتین کے لیے یہ آسانی لگے گی کہ وہ کہیں گے کہ ہم آخر میں کیوں سوتے ہوئے شروع کریں، ہمیں سوتے ہوئے کچھ پڑھنے کی عادت ہے، ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، سبحان اللہ، بسم اللہ کریں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ یعنی گریجولی بڑھانا ہے، درجات میں بڑھانا ہے، تشدد میں نہیں بڑھانا، زور میں نہیں اور جنون میں نہیں بڑھانا، بچ کے چلنا ہے۔ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ 5 سے 6 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے تسبیح پہ یا سلامو پڑھتے ہوئے، اور یا سلامو چلا گیا اب 8-10 ہزار پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مطلب 100 تسبیح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لوگ بڑی بڑی تسبیح کرتے ہیں، میں اب تو حیران ہو جاتا ہوں جب تسبیح کرنے والوں سے بات ہوتی ہے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ ایسی ایسی تسبیح لوگ کر رہے ہیں کہ رشک آتا ہے، اور اپنے آپ پہ افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ بہرحال مقدر ہے نا جی، نصیب ہے، اور پھر مزاج ہے، پھر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے فیکٹر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو دے، بے حساب دے انشاءاللہ۔ تو آہستہ آہستہ اب پھر 7ویں 8ویں مہینے میں جب پہنچنے لگیں، تو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنے مزاج کے حساب سے چلیے گا، اپنے سمٹمز کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، لسن ٹو یور سیلف، لسن ٹو یور باڈی، لسن ٹو یور مائنڈ، اپنے ریفلیکسز کو، اپنے ایکشنز کو اسٹڈی کیا کریں۔ اب میری بات کو سن کے 8 مہینے پہ بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے اس کو عادت تیسرے مہینے پڑ جائے، اللہ نے اس کا مزاج ایسا رکھا، اور ہو سکتا ہے کسی کو 2 سال 1.5 سال نہ عادت پڑے، تو ٹائم لیپس آگے پیچھے کرتے رہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو بدلتے رہیں، غور کرتے رہیں، تو پھر سمجھ آنے لگ جائے گی۔ ابھی تو یہ ایک اندازہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اچھا، اب پھر جب ہم ایگزامپل کے طور پہ لے رہے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے، تو آہستہ آہستہ تسبیح کو اس میں سے ہٹاتے چلے جائیں، یعنی کوشش کریں کہ 4000 کی تسبیح کر لی، 4000 بغیر گنے پڑھ لیا۔ بغیر گنے کا طریقہ بتاتا ہوں گننے کا، کہ وہ ان گنت کو گنتے کیسے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اب پھر نا بے حساب میں اترنا شروع کریں گے، اب ہم جو آگے جا رہے ہیں ہم ان گنت میں جائیں گے، انفینٹ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لے کے انشاءاللہ، یعنی کہ ٹائم لیس ہونا شروع کریں گے۔ جیسے جیسے آپ ذکر کرتے چلے جائیں گے نا، ویسے ویسے آپ کے ساتھ کچھ وارداتیں ہونی شروع ہوں گی۔ وارداتیں، آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، لوگ مجھ پہ سختی بڑی کرتے ہیں جب سے میں بولنا شروع کیا ہے۔ تو ابھی پرسوں بھی پتہ نہیں کل ایک صاحب کا فون ہے کہ آپ نے یہ لائن غلط بول دی، میں نے کہا کیا آپ کہوں گے، خدا کے بندو، اتنا کچھ منہ سے نکلتا ہے، کچھ غلطی کوتاہی میری معاف بھی کر دیا کرو، کوئی نامناسب باتیں بھی نکل جاتی ہیں، کھلا ڈلا میں بندہ ہوں۔ تو ایک بات پہ ٹرسٹ رکھیے گا، جس کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کا نام اللہ ہے، وہ آپ کا رب ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چل پڑے۔ ذکر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور اس کی اجازت سے آپ کو خود بتائے گا کہ کدھر جانا ہے، کتنی دیر میں جانا ہے، اور ذکر کرنے کا سلیقہ اور کرینہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ذکر آپ کو خود گائیڈ کرے گا، یہ آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دے گا آپ کو لے کے۔ تو اب زور بھی لگے گا، سارا کچھ ہی ہوگا، اب تھکن ہوگی، پھر ٹراماز بھی آ سکتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں ہٹ آ جاتا ہے چیزوں کا، لائف الٹی سیدھی ہو جاتی ہے آدمی کی، اور خود آدمی ذہنی رجحان بحران میں چلا جایا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پلٹ کے آنا ہے، بار بار پلٹ کے آنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے میں مرد اور عورت کے، یہ مسلمان مرد اور عورت کے شایان شان سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ ایک بار گرے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے، موت تک گرتے رہے، موت تک اٹھ کے کھڑے رہتے رہے، یہ شان ہونی چاہیے مسلمان مرد اور عورت کی۔ تو اب پھر ایک واقعہ ہوگا جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے نا، کہ ایک واقعہ ہوگا کہ ذکر کرنے کی استعداد بڑھائی جائے گی، کیپیسٹی میں کشائش دی جائے گی۔ اللہ یہ کرتا ہے کہ سوتے ہوئے جب آنکھ کبھی کھلے نا، تو احساس ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میرے منہ سے یا سلام یا سلام چل رہا ہے، میرے خواب میں یا سلام چل رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں اور جاگا ہوا ہوں، اور نیند اور ہوش کے درمیان میں ہوں، یعنی تنویم میں ہوں، تو میرے ذہن میں یا سلام